کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کی حقیقت سے گزرنا ہے۔ جو جو عالم ہے، جیسا جیسا حصہ ہے، جو جو حیات ہے، اس نے موت کو دیکھنا ہے، اس کی کڑواہٹ سے اس نے گزرنا ہے۔ کوئی مانے کوئی نہ مانے، جو مانے گا اس کی تیاری میں لگ جائے گا، جو نہیں مانے گا آئے گی اس کو بھی اس وقت اس کے دیدے کھلے رہ جائیں گے کہ میں کہاں کس سختی میں آ پڑا، گزرنا پھر یہ جو سکرات کے لمحے، یہ جو موت ہے، عالم سکر جو ہے، یہ ایسا ہے، بظاہر ہمارے نزدیک ایک لمحہ لگا، بندے کی گردن اڑ گئی، لیکن جو قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے، وہ یہ ہے ان لمحات کا، چاہے بظاہر ایک لحظہ ہے یا کسی کو موت کے وقت وہ غشی آ گئی جس نے کئی روز لے لیے، ہر دو صورت میں اس کا حال اور اس حال کا انحصار اس کے کردار اور اس کے ایمان کی صورت پر جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی ظالم، کافر اور تجاوز والے انسان کی گردن اڑی ہے اور کسی اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والے، شہید ہونے والے کی گردن اڑائی گئی ہے، دونوں میں بظاہر صورت ایک لہجے میں گردن جو ہے الگ ہو، وجود تڑپا، خون بہا، ٹھنڈا ہو۔ اس جہان سے جو رخصتی ہے اس کا پھر نظام بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو حدود و قیود یہاں ہیں وہ عالم برزخ میں نہیں ہیں۔ جب عالم برزخ کی حدود و قیود کو دیکھیں گے، جو اس کے بعد روز معاشر، اس کے بعد جو حصے شروع ہوں گے، وہاں جہان میں پھر نظام ہو رہا ہے۔ یہاں کی صورت میں، اس حیات میں، ہر ایک کے وقت کا گزرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک ایک سیکنڈ یا لمحہ گزرتا ہے، سیکنڈ گزرا، منٹ گزرا، گھنٹہ گزرا، پہر گزرے، دن گزرا، ہفتہ، مہینہ، سال۔ لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو اس موت کے لمحات کا جو حصہ ہے، یہ وقت محدود ہونا یا گزرنا ہمارے لیے معنی رکھتا ہے۔ ان لمحات کو طویل کر دینا یا ان کی طوالت کو محدود کر دینا، یہ رب کائنات کی دست قدرت میں ہے۔ ایسے تو نہیں شہید کہے گا کہ بار الہ ایک دفعہ پھر تیرے نام پر میدان سجا ہو اور میں گردن کٹا رہا ہوں، ایسے تو نہیں کہے گا روز محشر۔ اور وہ کیفیت جو موت کی ہے، جب اس واقعے کی بات آتی ہے بنی اسرائیل کے، کہ جہاں بیل ذبح کر کے مردے کو گوشت کا ٹکڑا لگانا ہے اور اس مردے نے بات کرنی ہے، تو ان واقعات کے ساتھ ایک عجیب پہلو اور ملتا ہے کہ مردہ تو زندہ ہوا، اس زندہ ہونے والے مردے نے جو بات کی۔ اب ایک واقعہ یہاں بھی ہے اور ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ایک عجیب صورت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ موت سے واپس حیات آنے میں۔ اب دیکھیں حیات کتنی پیاری ہے، ہر ایک بڑے بڑے نامور موت آ جائے نا تو گڑ گڑاتے ہیں، زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ذریعہ کچھ نہ رہے، مجھے جینے دو۔ موت سے پلٹ کر حیات میں شہادت دیتے ہوئے کو جب یہ موقع میسر آئے کہ زندہ رہوں یا واپس پلٹ جاؤں، تو اس نے پوچھا کیا پھر موت آئے گی؟ ہاں پھر موت آئے۔ ان کا پھر میں پہلی حالت میں ٹھیک ہوں۔ حیات میں آ کر پھر اس موت کی کیفیت سے گزرنا وہ بہت مشکل ہے۔ اس نے اس موت کی کیفیت کے گزرنے کو اس نے کہا بھئی اس کے بدلے زندگی نہیں چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں گزر گیا، میں پلٹ کر واپس حیات میں نہیں آتا کہ پھر اس موت سے گزر۔
تو جو موت کی سختیاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، انہیں پڑھیں، انہیں دیکھیں، سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا سخت ہے۔ ہمارے نزدیک بے ایمان کا سر اڑایا گیا، ایک لمحے میں گردن کٹی، خون بہا، وجود میں تڑپ آئی، ٹھنڈا ہو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ روانہ ہو رہا ہے عالم اسباب سے، ان لمحات کو کتنی طوالت دے دی اور اس طوالت میں کتنا درد رکھ دیا اللہ رب العالمین نے، یہ نہیں سمجھا۔ پھر ہمارے نزدیک بحالت ایمان، اس کے نام پر سر کٹانے والے کو فرما رہا خبردار اسے مردہ نہ کہنا، اس کا رزق بھی میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ اب دنیا میں ایک حیات جو ہے، اب اس کا نظام یا اس کی بقا رزق پر ہے، تو اللہ کریم نے اس کی حیات کو رزق کے ساتھ ایسا فرمایا، ایسے سمجھ لو جیسے تمہاری حیات ہے، تمہیں رزق ملتا ہے، حیات کا تسلسل اور ایک روانی ہے، میں اس اپنے بندے کو جس نے میرے نام پر جان دی ہے، اس کو رزق اپنے آپ پاس سے عطا فرماتا ہوں۔ یہ نظام کب تک ہے؟ جب تم میں سے کسی کو موت آتی، حتی اذا جاء احدکم الموت۔ کتنی عمر ہے اس جہان کی، کتنے پہلو ہیں، کتنے تغیر تبدل، موسم، کیا کچھ۔ مجھے کس سے سروکار ہونا چاہیے جو فرصت میرے پاس ہے؟ مجھے کس سے سروکار ہونا چاہیے جو قوت اور طاقت اس نے مجھے بخشی؟ مجھے کس سے سروکار ہونا چاہیے جس کا سوال مجھ سے برزخ میں ہوگا، جس کا سوال روز معاشر مجھ سے ہوگا؟ مجھے تو اس سے ہونا۔ ہم سارے جہان کے سارے امور اختیار کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ جو میرا ذمہ ہے وہ کہاں ہے۔ سارے جہان پر بات کر رہے ہوتے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دھیان رکھ اپنا، تیرے پاس اتنی فرصت ہے جتنی رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ احدکم الموت توفت ہو، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کے بھیجی ہوئے فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ توفت رسلنا، اس کے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ جیسے نظام حیات مربوط ہے، منظم ہے، وہ ایک ساتھ کی نہ دیر ہے نہ ایک ساتھ جو ہے وہ پہلے ہے، عین وقت پر ہر چیز کا عمل جو ہے یا جو حکم ہے وہ اللہ کے مقرر جو ہیں فرشتے وہ پورا کر رہے ہیں۔ یہی صورت پھر موت میں آ جاتی ہے۔ یہ جو ہم بھاگتے ہیں موت سے، یہی موت زندگی کی تا وقت حکم حفاظت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ اگر ان واقعوں کو دیکھیں کہ جب شروع زمانے میں مدنی زندگی میں غزوات و سرایا پیش آ رہے تھے تو منافق کہتے تھے اچھا ہے آج ان کے ساتھ نہ جائیں، یہ تو وہیں کھیت رہیں گے، ہماری تو زندگی بچے گی۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس کی موت آگے وہ وہاں ہو یا جہاں وہ موت آئے گی، پھر جہاں موت ہے وہاں وہ خود لے جاتی ہے۔ وہ قدم جو موت تک اٹھانے ہیں، وہ سانسیں جو فضا میں موت تک لینی ہیں، وہ خوراک جو نوش کرنی ہے، وہ گھونٹ جو پینا ہے، وہ سارا ایسے مکمل ہوتا ہوا بندہ اپنی موت کو جا کر پہنچتا ہے، چل کر جاتا ہے موت کو گلے لگانے۔ جتنا مرضی بھاگتا رہے، کہاں بھاگے؟ عین جو مقرر وقت ہے اس پر وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جیسے مل مل کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی میں الجھا ہو اور اسے کھینچ کر الگ کیا جائے، اس کی تار تار الگ ہو جائے،
روح وجود انسانی کے ایک ایک ذرے میں ہے. جب یہ کھینچی جاتی ہے، جب پاؤں کے ناخن جو انگوٹھے کے ناخن ہیں وہاں سے اس کے کھینچاؤ شروع ہوتا ہے، اور پھر آتا آتا سینے تک آتا ہوا پھر ہچکیوں پر بات پہنچتی ہے. کوئی ہزاروں لاکھوں میں بندہ ہوتا ہے جو اس ہچکی تک سمجھے. ایسے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ نہلانے میں اس کی پاکی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی شاذ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس حال اور اس صورت میں ایسے ہوش میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہاں موت جو ہے اس طرح میرے وجود پر وارد ہو رہی ہے، روح میری اس طرح قبض ہو رہی ہے. پھر یہ ایسا وجود پر حاوی ہوتی ہے کہ مٹی میں سپرد کرتے وجود مٹی ہو جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں. وہی خاک جس سے وجود بنا، خاک کو واپس اپنے اندر خاک کر لیتی ہے، آغوش میں لے لیتی ہے. پھر کوئی خوش بخت ہوتا ہے، کوئی شاذ جس کے وجود کو یہ مٹی چھوتی نہیں ہے، جس کے وجود کو یہ موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے.